السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل پہ۔ بعض روایت میں ہے، اے ابن آدم، اگر غصے کے وقت تم مجھے یاد رکھے گا، یعنی میرا حکم مان کر غصہ پی جائے گا، تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنا غصہ روک لے، اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنا عذاب ہٹا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان خلاف شروع باتوں سے روک لے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کر لے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف معذرت لے جائے، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو بچاڑے، بلکہ حقیقتاً پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جیسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا، حضور کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال چاہتے ہو، اس لیے کہ تمہارا مال تو در حقیقت وہ ہے جو تم راہ خدا میں اپنی زندگی میں حج کر دو، اور جو چھوڑ کر جاؤ وہ تمہارا مال نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا مال ہے، تو تمہارا خدا کی راہ میں کم خرچ کرنا اور جمع زیادہ کرنا یہ دلیل ہے اس امر کی کہ تم اپنے مال سے اپنے وارثوں کو مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ پھر فرمایا، تم پہلوان کیسے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا، حضور اسے جسے کوئی گرا نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، بلکہ حقیقتاً زوردار پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کر۔ وہ کہتے ہیں، میں نے جو غور کیا تو معلوم ہے کہ تمام برائیوں کا مرکز غصہ ہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تو آپ بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے۔ ان سے پوچھا گیا، یہ کیا؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اسے بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔